جسٹس یحییٰ افریدی 3 سال کے لیے نئے چیف جسٹس آف پاکستان تعینات۔ وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نئے چیف جسٹس 26 اکتوبر کو حلف اٹھائیں گے۔ پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس یحییٰ افریدی کو 2/3 اکثریت سے نامزد کیا تھا۔ جے یو آئی نے جسٹس منصور علی شاہ کی حمایت کی۔ تحریک انصاف نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ عدلیہ میں گروہ بندی کے دوران جسٹس یحییٰ افریدی نیوٹرل رہے۔ سپریم کورٹ کے سیاسی کردار کے دوران خاموشی سے اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سما سے گفتگو، کہا جسٹس یحییٰ افریدی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج تاریخی بلندی پر، 100 انڈیکس میں 400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 86,900 پر ٹریڈ جاری۔ قومی اسمبلی اجلاس کچھ دیر میں ہوگا۔ 8 نکاتی ایجنڈا جاری۔ جنرل سیلز ٹیکس کی وصولی میں بے قاعدگیوں کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ وزیر قانون لیگل ایڈ اتھارٹی کے قیام کا بل پیش کریں گے۔ معاشی استحکام کے حصول اور محصولات میں اضافے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا واشنگٹن میں فورم سے خطاب، کہا معاشی ترقی کے لیے دیرینہ مسائل حل کر رہے ہیں۔ محمد اورنگزیب کی امریکی وزارت خزانہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری بین الاقوامی مالیات سے ملاقات، ٹیکس نیٹ بڑھانے کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ عالمی بینک اور IMF سٹاف ایسوسی ایشن کے وفد سے بھی ملے۔ ترک اور سعودی ہمنصب سے بھی ملاقاتیں، دو طرفہ تعلقات اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر تجارت جام کمال اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات، سیاسی اور معاشی امور پر گفتگو، ملک کی ترقی کے لیے مل کر چلنے کے عزم کا اظہار۔ باغوں کے شہر لاہور کی فضا انتہائی آلودہ، سانس لینا محال ہو گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 500 سے تجاوز، آلودگی میں دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر۔ گلبرگ میں سب سے زیادہ 822 اور ماڈل ٹاؤن میں 778 ریکارڈ۔ آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا عراقی وزیر اعظم محمد السوڈانی سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ خطے کو کشیدگی سے بچانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان فیصلہ کن ٹیسٹ کل سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ دونوں ٹیمیں پریکٹس کے لیے پنڈی اسٹیڈیم میں موجود۔ 3 گھنٹے سیشن ہوگا۔ عدلیہ میں گروہ بندی کے دوران جسٹس یحییٰ افریدی نیوٹرل رہے۔ سپریم کورٹ کے سیاسی کردار کے دوران خاموشی سے اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سما سے گفتگو، کہا جسٹس یحییٰ افریدی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آئینی بینچ کی تشکیل میثاق جمہوریت کے ویژن کی تکمیل۔ 26ویں آئینی ترمیم ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ آئینی بینچ کی تشکیل سے عام آدمی کو انصاف میں آسانی ہوگی۔ وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا ملک کی معاشی صورتحال بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج دن 11 بجے ہوگا۔ 8 نکاتی ایجنڈا جاری۔ جنرل سیلز ٹیکس کی وصولی میں بے قاعدگیوں کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ وزیر قانون لیگل ایڈ اتھارٹی کے قیام کا بل پیش کریں گے۔ معاشی استحکام کے حصول اور محصولات میں اضافے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا واشنگٹن میں فورم سے خطاب، کہا معاشی ترقی کے لیے دیرینہ مسائل حل کر رہے ہیں۔ محمد اورنگزیب کی امریکی وزارت خزانہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری بین الاقوامی مالیات سے ملاقات، ٹیکس نیٹ بڑھانے کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ عالمی بینک اور IMF سٹاف ایسوسی ایشن کے وفد سے بھی ملے۔ ترک اور سعودی ہمنصب سے بھی ملاقاتیں، دو طرفہ تعلقات، توانائی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ اور باغوں کے شہر لاہور کی فضا انتہائی آلودہ، سانس لینا محال ہو گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 500 سے تجاوز، آلودگی میں دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر۔ گلبرگ میں سب سے زیادہ 822 اور ماڈل ٹاؤن میں 778 ریکارڈ۔ آزاد کشمیر اور KP میں بارش سے موسم سرد ہو گیا۔
عدلیہ میں گروہ بندی کے دوران جسٹس یحییٰ آفریدی نیوٹرل رہے، سپریم کورٹ کے سیاسی کردار کے دوران خاموشی سے اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سما سے گفتگو، کہا جسٹس یحییٰ آفریدی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آئینی بینچ کی تشکیل میثاق جمہوریت کے ویژن کی تکمیل، 26ویں آئینی ترمیم ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ آئینی بینچ کی تشکیل سے عام آدمی کو انصاف میں آسانی ہوگی۔ وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا ملک کی معاشی صورتحال بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج دن 11 بجے ہوگا۔ 8 نکاتی ایجنڈا جاری۔ جنرل سیلز ٹیکس کی وصولی میں بے قاعدگیوں کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ وزیر قانون لیگل ایڈ اتھارٹی کے قیام کا بل پیش کریں گے۔ معاشی استحکام کے حصول اور محصولات میں اضافے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا واشنگٹن میں فورم سے خطاب، کہا معاشی ترقی کے لیے دیرینہ مسائل حل کر رہے ہیں۔ محمد اورنگزیب کی امریکی وزارت خزانہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری بین الاقوامی مالیات سے ملاقات، ٹیکس نیٹ بڑھانے کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ عالمی بینک اور IMF سٹاف ایسوسی ایشن کے وفد سے بھی ملے۔ ترک اور سعودی ہم منصب سے بھی ملاقاتیں۔ دو طرفہ تعلقات، توانائی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ اور باغوں کے شہر لاہور کی فضا انتہائی آلودہ، سانس لینا محال ہو گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 500 سے تجاوز۔ آلودگی میں دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر۔ گلبرگ میں سب سے زیادہ 822 اور ماڈل ٹاؤن میں 778 ریکارڈ۔ آزاد کشمیر اور KP میں بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ عدلیہ میں گروہ بندی کے دوران جسٹس یحییٰ آفریدی نیوٹرل رہے، سپریم کورٹ کے سیاسی کردار کے دوران خاموشی سے اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سما سے گفتگو، کہا جسٹس یحییٰ آفریدی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آئینی بینچ کی تشکیل میثاق جمہوریت کے ویژن کی تکمیل، 26ویں آئینی ترمیم ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ آئینی بینچ کی تشکیل سے عام آدمی کو انصاف میں آسانی ہوگی۔ وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا ملک کی معاشی صورتحال بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج دن 11 بجے ہوگا۔ 8 نکاتی ایجنڈا جاری۔ جنرل سیلز ٹیکس کی وصولی میں بے قاعدگیوں کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ وزیر قانون لیگل ایڈ اتھارٹی کے قیام کا بل پیش کریں گے۔ معاشی استحکام کے حصول اور محصولات میں اضافے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا واشنگٹن میں فورم سے خطاب، کہا معاشی ترقی کے لیے دیرینہ مسائل حل کر رہے ہیں۔ محمد اورنگزیب کی امریکی وزارت خزانہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری بین الاقوامی مالیات سے ملاقات، ٹیکس نیٹ بڑھانے کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ عالمی بینک اور IMF سٹاف ایسوسی ایشن کے وفد سے بھی ملے۔ ترک اور سعودی ہم منصب سے بھی ملاقاتیں۔ دو طرفہ تعلقات، توانائی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ اور باغوں کے شہر لاہور کی فضا انتہائی آلودہ، سانس لینا محال ہو گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 500 سے تجاوز۔ آلودگی میں دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر۔ گلبرگ میں سب سے زیادہ 822 اور ماڈل ٹاؤن میں 778 ریکارڈ۔ آزاد کشمیر اور KP میں بارش سے موسم سرد ہو گیا۔